جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ کا شکر ہے میری یہی کوشش رہتی ہے، جہاں پر میں ذاتی طور عرض کروں گا، میں جہاں پر جاتا ہوں تو ان چیزوں کا میں پہلے ہی ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جس عنوان کے بارے میں بات کہی یہ ضروری بات ہے، لیکن میں مختصراً یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے قرآن، حدیث اور بزرگان دین، ہمارے اسلاف بزرگوں کے جو نقوش مبارکہ ہیں ان پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ خاص کر اللہ تبارک و تعالی واضح ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، یعنی زندگی کا گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، اسی میں بہتری ہوگی تو جب اللہ خیر فرمائے تو اس میں خیر ہے، تو جب ہم خیر کے کو چھوڑ کر کے شر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم اللہ بچائے شر و فساد ہی پھر اس کا ہی وجود مارز وجود میں وہی آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو گھروں کے حالات ہے، اولادوں کے حالات ہے، نوجوان بچوں کی جو حالات ہے، اصل میں ہم نے اس کا آغاز ہی جب شر سے کیا تو پھر خیر کی امید رکھنا ایک احمقانہ سوچ ہوگی۔ تو خیر اس میں ہے کہ ہم حضور کی تابعداری کریں، ہمارے لیے چاہے دنیاوی معاملات ہو چاہے دینی معاملات ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی جو تعلیمات ہے، قرآن ہو حدیث ہو، یہ ہمارے لیے مکمل ضابط حیات ہے۔ چاہے ہمارے حقوق اللہ کے معاملے ہو، حقوق العباد کے معاملات ہو، ہر ایک جگہ ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی الحمدللہ مل رہی ہے۔ لہٰذا ان کو چھوڑ کر کے غیروں کے یا ایسے کام کرنا جو اسلام، شریعت اور اخلاقیات اور اسلام کے خلاف ہو تو وہ ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ان سے ہمیں پرہیز کر لینا چاہیے، ان کے نتائج بہت خراب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ تشبیہ کرتا ہے، تشبیہ دیتا ہے کسی بھی معاملے میں تو وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اگر ہم بحیثیت مومن ہم بات کریں تو ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے کافی اور شافی ہے، لہذا اسی پر ہمیں چلنا چاہیے۔ رہی بات شادیوں کے اندر بینڈ باجے، یہ واقعی اس میں یہ غیر شرعی کام ہے، اور اس میں انتہائی پھر جو بینڈ باجے کے ساتھ اور کام جو ہوتے ہیں، پھر مرد عورتوں کے آواز کو بلند کرنا، ایک ساتھ گانا، پھر ایک ساتھ ناچ کرنا، پھر ایک ساتھ خلط ملط ہو جانا، تو بہت سارے ایسے کام پھر نمودار ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے جن سے اللہ بچائے صرف شر، فساد اور شیاطین کے حرکات و سکنات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بچنا چاہے لیکن دین کی طرف لوگوں کو رغبت کرنا چاہے، بلکہ قرآن مقدس واضح ارشاد فرماتا ہے عدو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، ایسا بھی کوئی قدم نہ اٹھایا جائے کہ جس سے اللہ بچائے لوگ بد دل ہو جائیں یا لوگ دین سے بے رغبت اختیار کریں گے یا اور ان کے اندر دین کی نفرت معاذ اللہ پیدا ہو جائے۔ لہذا بہتر حکمت عملی یہ، علماء تو ماشاءاللہ وہ بڑے سوچ سمجھ والے ہوتے ہیں تو ان کو وہ اس بات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں کہ دین میں آسانیاں ہیں، تو لہذا ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے کہ جیسے انسان بیمار ہے تو اس کو ہمیں پھینکنا نہیں ہے بلکہ معالج جو ہوتے ہیں اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ علاج و معالجہ کے لیے ہمارے اندر حکمت عملی ہونی چاہیے، کچھ ایسے پروگرام اٹھائے جائے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، باخبر کیا جائے، شادیوں کے حوالے سے، مہندی رات منانے کے حوالے سے، یا یہ جو خرافات ہوتے ہیں اس حوالے سے لوگوں کو اگر کوشش یہ ہو کہ ان کو سمجھایا جائے، سلجھانے کی کوشش کی جائے، ان کو دین کی رغبت پیدا کی جائے، دین کی طرف راغب کی جائے۔ الحمدللہ علماء تو کرتے ہیں لیکن مزید اس میں سرعت اور مزید اس میں اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، گھر گھر جانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اچھے کام کی طرف بلائے۔ تو باقی اگر کوئی اللہ بچائے پھر ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہر درمی پہ رہتے ہیں تو اچھا قدم ہے، حکمت عملی کے تحت پھر وہ قدم اٹھایا جائے کہ وہاں پہ نہ جایا جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ کا شکر ہے میری یہی کوشش رہتی ہے، جہاں پر میں ذاتی طور عرض کروں گا، میں جہاں پر
جاتا ہوں تو ان چیزوں کا میں پہلے ہی ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ جہاں ہم جائیں گے ناچ نغمے نہ ہو، تو اس کی ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ تقریباً ان جگہوں پہ یہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ آج اگر مولویوں کی کمی بھی نہیں ہے آج کل، اور خاص کر دین کے جو درد ہے یا لوگوں کے اصلاح کی جو درد ہے وہ بھی بہت کم آج پایا جاتا ہے۔ جی اس لیے اگر ایک مولوی صاحب اعتراض کرے گا تو یا جانے سے پرہیز کرے گا تو وہ لوگ اس چیز کے محتاج نہیں ہے، تو پھر ہزاروں اور بھی مل سکتے ہیں اس کو، جانے والے بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے یہ مہر یہ اصل میں عورت کا حق ہے، اور یہ سمجھو ایک عورت کی قیمت ہی مانی جاتی ہے یہ مہر، جی اسی لیے کم سے کم کی مقدار اس کی مقرر رکھی گئی ہے 10 درہم، لیکن زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار اسلام نے کسی بھی جگہ متعین نہیں کی ہے۔ جی حسب حیثیت ایک مرد کو جتنی بھی طاقت ہو اس کو اتنا زیادہ مہر دے دینا چاہیے، جی 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 کیونکہ ایک قسم یہ مہر عورت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جی تو لہٰذا جب یہ عورت کا حق ہے تو یہ کسی کو بلا اجازت بلا رضامندی کے کوئی بھی اس کو ذاتی طور پر، نہ اس کا شوہر، نہ اس کے والدین، نہ اس کے بھائی، کوئی بھی اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے کسی کو دینا چاہیں گی، وہ اس کی مالک ہے، پھر اس کو اپنے حساب سے جس طریقے سے وہ چاہے گی خرچ کر سکتی ہے، دے سکتی ہے کسی کو بھی اپنی مرضی سے، اس میں کسی قسم کا زور زبردستی نہ ہونا چاہے جی یا غیر رضامندی کے طور پر شوہر لیتا، اکثر یہ دیکھا گیا شوہر کبھی لیتا پھر اپنے کام میں لگا دیتا پھر اس کو واپس ادا کرتا ہی نہیں ہے، جی تو یہ انتہائی خطرناک ہے اور غیر اسلامی غیر شرعی معاملہ ہے، جی اس سے بچنا چاہیے کسی کو بھی۔ ہاں مہر دینے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اقسام علماء نے کیے ہیں۔ ایک تو مہر معجل جو ہم اسی وقت ادا کرتے ہیں وہ جی سب سے زیادہ بہتر بھی ہے، جی اور جس میں مہر رہے اور اس کو ادا بھی کیا جائے تو وہی زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی کبھی کبھی اس میں کچھ لمٹ ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کہ سال میں 2 سال میں دے دوں گا اتنا، تو جی اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت سارا مہر دے یا اسی وقت مہر دے، دینے کا ارادہ کرے مرد کہ میں یہ مہر ادا کر لوں گا، اس کا کوئی ٹائم مقرر کرے دینے کا جی تو دے دینا چاہیے، جی اس جی کو یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ نہیں کھا سکتا کوئی بھی۔ بینک کے اندر ڈالنا مہر جائز ہے شریعتی طور پہ، اس وہ حوالے سے کیا عورت کی حکم ہے؟